کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی کئی ایک فضائل، کئی ایک برکات ہیں، بلکہ جسے قرب مصطفیٰ کل قیامت کے دن چاہیے ہے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ لے۔ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مطلوب ہے، شفاعت چاہیے ہے، پیارے آقا علیہ السلام پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ جو یہ چاہت رکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ آج آپ کے بیٹوں کا ذکر کریں گے، وہ بیٹا کہ جن کو قتل کیا گیا، اور دوسرا بیٹا جس نے قتل کیا، حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ہم سنیں گے۔ اس سے حاصل ہونے والا درس کیا ہے، پھر شیطان کی چالیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے، کس طرح تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ جڑے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہمیں درس ملے گا، وہیں پر انشاءاللہ اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مدنی چینل کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ماجد بھائی ہوں گے، عبد الماجد بھائی، انشاءاللہ ان کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عبد الماجد بھائی؟ مرحبا، الحمدللہ۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری ظہور شاہ صاحب کو بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ قاری سجاد مدنی صاحب، سجاد انجم بھائی انشاءاللہ، اور خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے۔ دونوں شخصیات کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں زیارت کریں گے عدنان چشتی صاحب کی بھی، ہمارے پروگرام کا حصہ عدنان چشتی صاحب بھی ہوں گے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے. پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو. پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ. یہ مکمل 10 ہیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. احکام حج یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں. حج اور عمرہ کے چند احکام یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور بغیر کوتاہی کے ادا کیا جائے، مکمل کیا جائے. نمبر 2، اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد ان کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض لاحق ہو، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ. البتہ حدود حرم میں قربانی کا جانور، اونٹ یا گائے یا بکری جو میسر ہو، اسے ذبح کرنا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈاؤ. نمبر 3، جسے بیماری یا سر میں کوئی زخم وغیرہ کسی تکلیف کی وجہ سے قربانی سے پہلے سر منڈانا پڑ جائے، وہ گناہگار تو نہ ہوگا مگر فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو 1 صدقہ دے دے، یا انہیں دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا قربانی کرے. نمبر 4، جب تمہیں دشمن اور مرض سے امن ہو تو جو شخص ایک ہی سفر میں حج تمتع یا قران والا حج کرے، یعنی پہلے عمرہ پھر حج کرے، تو اس پر بطور شکرانہ قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو. اور اگر اسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے احرام باندھنے کے بعد 2 شوال سے 9 ذوالحجہ تک، اور 7 روزے 13 ذوالحجہ کے بعد رکھے. نمبر 5، حج تمتع یا قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے. اہم باتیں. نمبر 1، احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا نام حج ہے. اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج کہلاتا ہے. نمبر 2، حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اس کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی آدھا سردار مدینے امت دا غمخوار مدینے جنوں تکیا دل نہیں رجدا او سونا دربار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ رہ آئیے دن 4 مدینے میرا نیازی جی کردہ آواں جاواں یار مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو میری کاش بس ایک ہی دھن ہو کاش بس ایک ہی دھن ہو مدینہ
تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے، دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے، نالے اک بھی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ ڈاڈا غریب آقا کول میرے زہر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، تساں بھی تے ڈیرا میتھوں بڑی دور نالیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں کام ہو جائے، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو، میں پڑا ہوں دور
دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، کاش بس کی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ساڈے والے پیاریا نگاواں کدوں ہویاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں تساں بھی تے ڈیرا میتھوں، بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں اکو تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار بنان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جان ورگی ٹور نہیں، میرا دل کہندا حوصلہ رکھے آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، کاش بس یہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس یہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس یہی دھن ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک کی یادوں میں گم ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری اللہ پاک تمام عاشقان رسول کا مقدر کرے، اور بار بار اللہ پاک جانا نصیب کرے۔ حقیقت تو یہی ہے، جائیں تو سب سے زیادہ پیار وہیں پر ملتا ہے، سب سے زیادہ قرار وہیں پر ملتا ہے، سب سے زیادہ سکون بھی میرے حضور کے مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا رحمتوں کے نزول وہاں پر، کیا برکتوں کے نزول وہاں پر، وہ کیا ہے کہ جو مدینہ پاک میں نہیں ہے؟ ہر اللہ پاک کی رحمت نعمت مدینہ پاک میں ہے۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بار بار عاشقان رسول کو وہاں پر جانا نصیب فرمائے، اور ادب کی حاضری، ادب والی ذوق اور شوق والی حاضری اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جب جائیں تب ادب بہر صورت لازم ہے، ادب ادب ادب، اور ہر حالت میں ادب کے ساتھ ہی اللہ پاک ہمیں با ادب حاضریاں اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پارٹ 3 ہے ہمارا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ پیاری ہستی ہیں، اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، فضل عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، بہت سے اوصاف حمیدہ کے یوں کہیں کہ آپ پیکر ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سے شرف عطا فرمائے،
بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سی خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی ایک کمال تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ بھی کیا۔ پھر جب شیطان نے سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو پھر شکرانے میں فرشتوں نے دوسری مرتبہ بھی سجدہ کیا۔ جبھی تو ہماری نماز میں 2 سجدے، ایک رکعت میں ہم جو 2 سجدے ادا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی یوں کہیں کہ ادا کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کو علم بھی عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے، اللہ اپنا خوف بھی عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ بھی اللہ پاک عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بلائیاں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں سجاد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ سجاد بھائی، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، انہوں نے ایک قربانی کی تھی، چونکہ اللہ کی راہ میں مال دینا ہے نا، تو اب ان دونوں بیٹوں کا ایک انداز تھا قربانی کرنے کا۔ میں چاہوں گا کہ قربانی کا کیا انداز تھا، کس طرح کی قربانی کی گئی، کچھ ارشاد فرمائیں آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ایک خوبصورت تمہید آپ نے ارشاد فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور کیوں مشہور نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا کہ ارشاد فرمایا کہ میرے ان بندوں پر آپ جو ہے کیا کریں، آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے، ان کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، یہ پورا کھول کر بیان فرمائیں۔ جب حضور کو اللہ نے حکم دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشہور ترین واقعات میں سے ہے، اور ہمارے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو خصوصی پوائنٹس ہیں وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پیش کرنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب بھی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں آپ نے پیش کرنی ہے تو کیا چیز پیش کریں؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، قربانی کا جو شاہ صاحب ایک کانسیپٹ ہے نا، جی، وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں، جی، صرف وہیں تک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا قربانی دی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا قربانی دی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا قربانی دی، جس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیز قربان نہ کرو۔ اللہ پسند کی چیز پیش کرنا یہ جو ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جب ان کے اوپر یہ ہوا کہ قربانی کرو، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ رب العالمین نے فرمایا دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی۔ قابیل جو تھا وہ جو ہے نا کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، اور جو حضرت حابیل تھے وہ جو ہے نا بکریاں انہوں نے پالی تھیں، اور جانوروں کے پالنے کا اور ان کا سسٹم تھا ان کا۔ تو دونوں کو حکم ہوا قربانی کرو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ پورا ایٹیٹیوڈ دونوں الگ الگ قرآن کے اندر موجود ہیں، ہم سب دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اسی لیے تو بیان فرمایا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ کیا ہوا کہ قابیل نے دیکھا کہ اس کے جو گندم تھی یا جو تھے یا جو بھی اس کی کھیتی سے اس کا ثمرہ نکلتا تھا، اس میں سے اس نے جو ردی چیز تھی، جو بیکار دانے تھے، وہ اس نے اکٹھے کیے، اور اس کی سوچ کیا تھی کہ اب میرے دانوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، میرے اس کھیت کے اس جو پھل ہیں اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ نے کھانا تھوڑی ہے، کھانا تو میں نے ہے۔ اچھا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ لے کے آ رہا تھا قربانی کے لیے پیش کرنے، اس میں سے جو اچھے دانے اس میں آ گئے تھے وہ بھی چن چن کے خود کھا رہا تھا، اللہ اکبر، تاکہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو وہ بیکار ہی ہو۔ اور دوسری طرف دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے حضرت حابیل کا؟ انہوں نے دیکھا ان کے جانوروں کے اندر، ان کی بکریوں بھیڑوں کے اندر جو بہترین جانور تھا، جو بہترین دمبا تھا، وہ انہوں نے مختص کیا، اس کو چنا اور اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے لے آئے۔ اب
دونوں کا رویہ الگ الگ، ایک جو ہے سب سے خسیس ترین چیز لا کر کے پیش کر رہا ہے اور ایک سب سے بہترین چیز پیش کر رہا ہے، تو اب قبولیت بھی تو ویسی ہوگی نا۔ جب انہوں نے پیش کی تو اس وقت کا قبولیت کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آ کر کے قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی۔ صحیح۔ تو وہ آئی، وہ بھیڑیا، وہ جو دمبا حضرت حابیل نے رکھا تھا وہ گویا کہ اس کو لے گئی، اور یعنی حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جی۔ اور اس کی جو تھی وہ پڑے رہے۔ اب اس کو دکھ ہوا کہ میری پوری انسانیت اس وقت دیکھ رہی تھی نا، جتنے انسان تھے سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، تو سب کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا لأقتلنک، دھمکی، دھمکی ایسی، اللہ قتل کی دھمکی کہ میں تمہیں ضرور ضرور قتل کر دوں گا۔ معاذ اللہ۔ اس کے اوپر جو ہے نا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ داخل ہے، یعنی ڈبل اس کے اندر تاکید ہے۔ تاکید در اس نے تاکید۔ کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے، بات چیت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایسا جملہ بول دے جو آپ کو ناگوار گزرا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی دھمکی کا یا اس کی گالی کا یا اس کے غلط جملے کا کیا جواب دیں؟ جی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ دونوں کی کنورزیشن یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، قال لأقتلنک، ایک نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ ایک نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک، اگر آپ نے میری طرف ہاتھ اٹھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں ہاتھ اٹھاؤں گا اپنے دفاع کے لیے اٹھا سکتا ہوں، لیکن قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ جملہ میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے دلوں میں بیٹھنا چاہیے، ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، اپنے پاس کہیں لکھ کر لگا لینا چاہیے، اور یہ رویہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں لے آنا چاہیے۔ کوئی ہمیں کچھ بھی بول دے ہم اس کو کہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کا جواب اسی انداز میں نہیں دوں گا، تمہاری دھمکی ہے، تمہاری گالی ہے، تمہارا تھپڑ ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جی ہے نا، کہ وہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اس نے تو تباہی پھیر دی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم تو بھائی میں بتا دوں گا کہ میں کیا ہوں، جی مجھے گالی دی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ جی۔ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں لے آئے، یہ جملہ اپنے پاس میں رکھ لیں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور ایک بہترین ایٹیٹیوڈ جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نا قبلہ شاہ صاحب، کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھائی بات کر رہا تھا لیکن جہالت والی بات تھی، جی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جو گالی دے رہا ہے وہ جہالت والی بات کر رہا ہے، جو غلط بات کر رہا ہے وہ جہالت والی بات کر رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اگنور کر دیں اس کو۔ جی۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، آپ کہیں جی السلام علیکم، ہم چلتے ہیں، جی۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس نے قابیل نے جب دھمکی دی تو حضرت حابیل نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آگے والے جو جملے ہیں قبلہ شاہ صاحب، آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے ہاں نفس و شیطان کی بڑی تاکید کرتے ہیں ہم، اور شیطان کی دشمنی، اس پر ہم بات کریں گے کہ شیطان کی دشمنی کے حوالے سے بھی ہمارے لوگ جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں، نہیں سمجھ رہے اس کو، دشمنی نہیں سمجھ رہے۔ لیکن اس سے بھی ایک ساتھ دشمن ہے نفس ہمارا۔ نفس کی دشمنی کو تو ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ پہلا جرم قتل کا جو ہو رہا تھا دھرتی پر، ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی طرف جا رہا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو راضی کیا اللہ اکبر، کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ بھائی کے قتل پر جو ابھارنے والا، راضی کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نفس۔ وہ نفس جس سے ہم آج جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے، چلتے جا رہے ہیں، اس کی خواہشات پر عمل کرتے جا رہے ہیں، اس کی
اپنے خواہش نفس کو جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ہماری روحیں کانپ جائیں، ہمارے جسم کانپ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ سوچیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، سلام، اللہ اللہ اکبر۔ یہ خواہش نفس کو اگر ہم پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں اس نہج تک لے جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کے قتل پر بھی راضی ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اپنے والد کے قتل پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم خبریں سن رہے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اس کے پیچھے نفس ہوتا ہے۔ نفس کی جو ہے نا یہ خرابیاں ہوتی ہیں جو یہ سب ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو قابیل کو بھی اس کے نفس نے راضی کر لیا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ہی دیا۔ اللہ امام ساوی نے یہاں ایک بات لکھی ہے، مختلف باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس قتل سے پہلے جی اس زمین کے اوپر جو کیفیت تھی، زمین جیسے پانی آج ہمارا گرتا ہے زمین کے اوپر تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے، جی ایسے ہی خون بھی جذب ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ پہلا قتل ہوا اور خون جو ہے زمین کے اندر جذب ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اس وقت جب یہ قتل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، حابیل نظر نہیں آ رہا، تو قابیل سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس کا چوکیدار تھوڑی ہوں، مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں اس کا محافظ تھوڑی ہوں، آپ ڈھونڈ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ضرور اس کو قتل کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نے قتل کیا، خون کہاں ہے، خون دکھائیں۔ تو خون تو زمین کے اندر جذب ہو گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد زمین پر حرام قرار دے دیا کہ تم نے خون کو نہیں پینا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زمین خون نہیں پیے گی۔ اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے مکہ کی طرف تو آپ نے دیکھا درخت جو ہے نا بالکل نارمل تھے، ان کے کانٹے نہیں تھے، درختوں کا جو بھی پھل لیتے تھے میٹھا ہوتا تھا، کوئی کڑوا کوئی کسیلا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خون انسانی جب زمین کے اندر جذب ہوا، پہلا قتل ہوا، اس کے بعد جو ہے نا کچھ پھل جو ہے کڑوے ہو گئے، کچھ کسیلے ہو گئے، کسی درخت کے کانٹے نکل آئے، کوئی درخت جو ہے نا ایسے برقرار رہ گئے۔ تو یہ ساری تبدیلیاں اس قتل ناحق کے بعد جو ہے نا وقوع پذیر ہوئیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ سب کچھ ہوا گویا کہ نفس کی پیروی کے طور پر۔ جی تو ہمارے لیے سبق اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے برے بھلے، اچھے غلط اور حق نہ حق کو سمجھے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کریں، آسائشیں بھی حاصل کریں، لیکن اللہ کے فرامین کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بڑے احسن انداز میں ماشاءاللہ سجاد بھائی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور قرآن نے جس واقعہ کو بیان کیا اور ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کیا، کیا سبب بنا؟ اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے، خواہشات ہیں، بری خواہشات، نفس کی پیروی ہے، خواہشات نفس جسے کہا جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بیماری یوں بھی یہ کہہ لیں کہ خواہشات نفس، اور بری پیروی کرنا۔ کتنی یہ بری تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قتل کتنا خطرناک تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی، ایک تو بیان کیا علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں جیسے انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، لیکن قرآن نے ہی عدنان بھائی اس واقعے کو مزید بھی ایک انداز میں بیان کیا ہے کہ اب جب اس نے قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں ہے، اب بھائی کی لاش ہے، اب اس کو اٹھا کر کیا کر رہا ہے، کبھی کدھر گھوم رہا ہے، کبھی کدھر گھوم رہا ہے، یعنی دفنانا چاہ رہا ہے، کچھ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ زمین پر، روئے زمین پر پہلا قتل تھا، بلکہ یہ پہلی وفات تھی۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ
کوئی شخص فوت نہیں ہوا تھا کہ اس کی تدفین، اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے جسد خاکی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جی انسان اس سے ناآشنا تھے۔ جی جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا، تو اس نے ان کی لاش کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ ڈال کے پیٹھ پر لاد کر اور گھومتا رہا، ادھر ادھر چھپتا چھپاتا رہا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس وقت مختصر سی جو ہے وہ آبادی تھی زمین پر، اور یہ سب آپس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی۔ تو جب کچھ وقت گزرا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت الہی کو بھی یہ منظور تھا کہ حضرت حابیل کو جو ہے وہ ان کا جو جسد خاکی ہے، جو ان کا جسم پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کیا جائے، لوگ جو ہے وہ تدفین کی طرف آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اس شخص کو یہ سمجھایا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایک کوے کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے 2 کوے آپس میں آ کر لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو اب اس نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے اور چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، اور جیسے ہم قبر کھودتے ہیں اس طرح اس نے زمین کو کھودا اور کوے کو اس کے اندر ڈالا اور اس کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ قابیل دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اب اسے تعجب ہوا، کہنے لگا میں تو کوے سے بھی بدتر ہوں، کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے حضرت حابیل کو یوں ہی گڑھا کھود کر جو ہے وہ اس کے اندر تدفین کی اس نے۔ تو یہ جو تدفین کا عمل ہے، یوں کہہ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اور یوں پھر یہ تدفین کا جو معاملہ تھا، دفن کرنے کا جو معاملہ تھا وہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، بھائی کو قتل بھی کر دیا ہے، اب طریقہ بھی نہیں آ رہا، اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں کوے سے بھی بدتر ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کتنا برا ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، پھر اللہ اجر عطا کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو کرنا ہے، آپ اسے مجبوری سمجھ کر یا کوئی بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کی برکات نصیب نہیں ہوتی۔ ادھر بھی معاملہ کچھ یوں ہی تھا، جیسے سجاد بھی نے شروع میں بیان کیا کہ قربانیاں تھی 2، اب ایک بھائی کی قربانی قبول ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ بہترین جانور لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو بچا ہوا گھٹیا سا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اب جب بھائیوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں، اب یہ بھائی پریشان ہے نا کہ ایک کی قبول ہے دوسری قبول کیوں نہیں، اب یہ دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، پھر یہ بغض اور عناد یہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا ایک تو سبب عدنان بھائی یہ بھی ہے، ایک اور بھی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے یہ قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ کیوں اس نے، وجہ کیا بنی قتل کرنے کی؟ بھائی نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا، ایک تو چلیں یہ بھی تھا کہ قربانی قبول ہو رہی ہے، لیکن ایک اور بھی تو سبب تھا نا کہ جس کی وجہ سے یہ قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ شاہ صاحب ایک تو دیکھیں، یہ جو اس نے حضرت حابیل کو جو قتل کیا، اس کے دل کے اندر نفرت بیٹھ گئی اس بات کی کہ ایک تو قربانی اس کی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، دوسرا اس نے اس کو اس انداز میں لیا کہ میں ذلیل ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات دیکھیں اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اب وہ اپنی غلطی کی سزا جو اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، اس کو اپنی کہے کہ مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے یا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، تو یہ بات سراسر زیادتی اور ظلم پر مبنی ہوگی، اس لیے کہ جو کام اس بندے نے کیا ہے اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا اور یہ کہے کہ جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، تو بندہ خدا تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ جس کا نتیجہ اس صورت کے اندر سامنے آنا تھا۔ تو یہ جو اس نے اپنے یعنی جو اپنا گناہ تھا، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے والا معاملہ تھا وہ نہیں کیا، اور اوپر سے اس کو اس انداز میں لیا کہ مجھے ذلیل کر دیا گیا، میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں، اس کا بدلہ جو ہے وہ مجھے لینا چاہیے۔ تو یوں کر کے یہ حضرت حابیل کے قتل کی طرف آیا۔ لوگوں کی طرف، لوگوں کے ذہنوں میں نا ایک یہ بات بھی گردش کرتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا،
یہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس کو۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد چونکہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو ابتدا کے اندر یہاں یعنی انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو زمین پر جب آپ تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت تھا اس زمانے میں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوا کرتی جی، تھی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا تھا اور ایک بیٹی عطا فرماتا تھا، ایک جڑواں۔ وقت میں جڑواں۔ صحیح، اور پھر جو اگلی بار جو بیٹا اور بیٹی ہوا کرتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے انسان یہی ہے، جی تو یہ آگے دنیا کے اندر نسل انسانی کیسے چلے گی؟ جی تو اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو پہلی بار میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں حقیقی بہن بھائی ہیں، یوں کہ ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، صحیح، یہ جو پہلی بار کے تھے۔ اور جو بعد میں ہوا کرتے تھے، جو دوسری بار کے جو بہن بھائی ہیں یہ حقیقی بہن بھائی یوں ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، جو پہلے ہوئے، پہلے جو لڑکا ہے اس کا بعد والی لڑکی سے، اور جو بعد والا لڑکا ہے اس کا پہلے والی لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ یوں ہی شادی کا اس زمانے کے اندر جو ہے وہ نکاح کا معاملہ تھا اور شریعت کی طرف سے یہی حکم تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن تھی جی اور حضرت حابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ ظاہر سی بات ان کی حقیقی بہن تھی، جی تو اب رشتہ کیسے ہونا تھا؟ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا جی تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ صحیح، ہوا یہ اس نے کیا کیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، یعنی اپنی حقیقی بہن کے ساتھ کروں گا، میں اپنی حقیقی بہن کے ساتھ کروں گا۔ اللہ اور یہ وہ شناعت، وہ بدبختی تھی کہ علمان والحفیظ، یعنی یہ ایک گناہ اس کی ابتدا یہاں سے بھی ہے، اللہ یہ والا جو معاملہ ہے۔ اور اب جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے علمان والحفیظ، مسلمانوں میں تو الحمدللہ رب العالمین لوگ جو ہے وہ اس کا شرم اور حیا کرتے ہیں، لیکن بعض دیگر معاشروں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ رائج ہیں۔ اللہ کی تو پناہ۔ یہ اس نے سب سے پہلے ایک تو یعنی شروع میں دراصل بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سرکشی پر ابھارتی ہیں، جی یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا اور پھر انسان جو ہے نا وہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب پہلی نافرمانی کرتا ہے نا، پہلا گناہ جی کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں منع کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، جی تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگی، تمہاری حقیقی بہن ہے۔ جی لیکن یہ اس پر راضی نہ ہوا اور یہ معاملہ اس کے دل کے اندر وہ بغض و عناد کا سبب بنتا چلا گیا کہ بھائی یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم زیادتی ہوا ہے، اللہ میرا تو جو ہے میری پسند کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ حضرت حابیل کے قتل پر آ کر جو ہے وہ منتج ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ خیر اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ ماجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی جی اس میں ایک چیز، جب یہ قتل ہوا جی تو اس کا پورا چیپٹر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نا قرآن کے اندر، جی تو اس میں ایک جملہ اللہ رب العالمین نے آخر میں اس پورے واقعے کے بعد ارشاد جی فرمایا جی کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ چیز، یہ حکم نافذ فرما دیا، اور یہ جی سارے ہماری شریعت کے لیے بھی یہی حکم ہے جی کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر عذر کے اور فساد فی الارض کی وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک جان کو قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی ایک جان کو زندگی دینا، جی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک جان کو زندگی دینا، اس کا علاج کروا دیا، اس کو جو ہے نا پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کچھ بھی کر دیا، اس کو زندگی دے دی، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ اللہ اکبر۔ اس کا بھی بیان اللہ نے اسی چیپٹر میں۔ چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت حابیل کا اور قابیل کا۔ اچھا، یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، بعض اوقات نا یہ دونوں نام مکس ہو جاتے ہیں، حابیل کی جگہ قابیل، قابیل کی جگہ حابیل، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک قابیل قاتل، قابیل سے قاتل،
قاتل سے قابیل، ٹھیک ہو گیا، ذہن میں رہے گا، قاتل اور قابیل اور حابیل، دوسرے بھائی یہ قاتل ایک ذہن میں رکھ لیں تو دوسرے ذہن میں آ جائیں گے۔ میں نے یوں ہی یاد کیا ہوا ہے، استاد صاحب نے ایک مرتبہ ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، میں نے کہا استاد صاحب یہ مکس ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کیا کریں، تو استاد صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قاتل قابیل، قاتل بھی قاف سے ہے، قابیل بھی قاف سے ہے، جی قاتل بھی قاف سے ہے اور قابیل بھی قاف سے ہے۔ دوسرے حابیل ہیں حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے کچھ جو قابیل اور حابیل کا بھی ذکر ہوا، حضرت حابیل کا، تو یہ جو واقعہ ہے پورا، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی بھی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اب جو بھی قتل ناحق ہوگا جی اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بیٹے کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی برا کام کوئی ایجاد کر دے، اس کی ابتدا کر دے، تو ایک ہے گناہ کرنا، گناہ کرنا تو ہے بدتر، لیکن ایسا گناہ کرنا یا ایسا کام ایجاد کر دینا کہ اس کے بعد اس پر عمل کرتا چلا جائے، تو یہ لوگ اس پر عمل کرتے چلے جائیں، لوگ عمل کرتے رہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ان تمام لوگوں کا اس پر عمل کرنا جو پہلے والے نے عمل کیا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر ہو جائے گا۔ یعنی جو بعد والے عمل کرتے رہیں گے تو اس میں اس پہلے والے کا بھی حصہ، یعنی کوئی سا بھی ایک کام شروع کیا اور بعد والے اب اس کو فالو کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، دوسرے افراد اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اب یہ کام گناہ کا تھا، اب لوگ بھی گناہ میں پڑتے رہے اس ایک کی وجہ سے، تو یہ ان سب کا گناہ مل کر سب کو بھی گناہ ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہے گناہ کا ایسا کام، اس کے کھاتے میں بھی ان سب کا گناہ آتا رہے گا، والعیاذ باللہ، اور اللہ کی سب پناہ۔ قتل ناحق تو ویسے ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اللہ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جو جزا ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم میں رہنا ہے۔ جی خیر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ کی متعلقات جو چیزیں ہیں ان کا بھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ با جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے نبی ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو ابھی تمہارے سامنے بیان ہوئی، وہ یعنی مٹی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مٹیوں سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کی اولاد کو بنی آدم بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فوڈ اپڈیٹ۔ آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فوڈ اپڈیٹ لیے پھر حاضر ہیں، اور آج بھی ہم فروٹ منڈی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم موجود ہیں، کسی ایک نعمت کے بارے میں آج بھی ہم بات کریں گے، اس کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کا منڈی میں آنا کیسا ہے، یہاں بکتا کیسے ہے، اور رکھا کیسے جاتا ہے، اور اس کی اقسام کتنی ہیں، کلر کیسے ہیں، اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ بوڑا بھی ہے، موسمی پیٹی والا بھی ہے، بورے والا بھی ہے۔ پیٹی والے کا کیا ریٹ ہے؟
ये 750 रुपए रेट है। पेटी में कितना होता है 40 दाना, और इसमें कितने होते हैं? इसमें होता है 150 पौने 200 दाना होता है, बहुत 600 रुपए का। हाँ, शुरू में यही आता है, मौसम्बी शक्री आता है, रेड जो आएगा वो बाद में आएगा। अब ये बोरे में सस्ता मिलता है, पेटी में थोड़ा महंगा है। उसकी वजह क्या है? पेटी उसकी वजह है उसके में अंदर एक नंबर क्वालिटी होती है, इसमें अंदर थोड़ा हल्का होता है, हल्का होता है। दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं दोनों। मौसमी जो है ना थोड़ा कड़वापन पेश कर रहे हैं, और शकरी जो है ना थोड़ा मिठास पेश कर रहे हैं, फ़र्क यही है। अच्छा, ये खाने से पता चलता है? खाने से पता चलता है। और यहाँ जो है ना वहाँ से जैसे पैक आते हैं तो उनका जो है ना अलग अलग दरख्त होते हैं, पैकिंग अलग होते हैं। मौसमी दोनों एक जैसा नहीं है, इसमें दारी वाले आते हैं, निशान वाले, वो मौसमी अंदर चुआनी होते हैं। ये अगर ऐसा गोल होगा और काला निशान होगा वो मौसमी होते हैं। यानी ये मौसमी की पहचान है जी। 450-500 रुपये का बिक रहे पूरा एक थैला, 48 पीस होते इसमें। ऊपर नीचे भी होती मार्केट या ऊपर नीचे होते। अच्छा, ग्राहक पे डिफरेंट करता है। अगर 50 कटे वाला होते तो उनको अलग रेट है, 10 कटों वाले के अलग है, 1 केले अलग है, 2 केले अलग है, मुख्तलिफ रेट होते। फिर 12 बजे का अलग रेट होते, सुबह सवेरे का अलग रेट होते। यहाँ पर जो बेचने वाले होते हैं माशाखोर हजरात, उनका अलग रेट होते हैं, क्योंकि वो भी एक 10-20 रुपए के लिए मंडी आते हैं, उसको सबसे कम रेट लगते मंडी के अंदर। फिर अगर 50 वाले के लिए आते हैं तो हम उनको 400 का भी दे देते। फिर 1-2 वाला आते हैं तो उनका एवरेज फिर हम वहाँ से निकाल लेते। आपके बागात हैं? जी। कौन से इलाके में बाग हैं? लइया में, पंजाब। कितनी देर में फल देना शुरू करता है ये? सीजन होते हैं, अभी मौसमी का सीजन है, जैसे आम का सीजन होते। अच्छा, साल में एक बार आते। ये तो एक इन्होंने मालूमात दी है। वैसे भी मौसमी की बहुत सारी किस्में हैं। येलो होता है, फिर उसके बाद वाइट होता है। येलो का भी टाइम है, येलो का भी टाइम है, अभी आएगा। हरापन में आएगा, तकरीबन 15-20 दिन के बाद येलो आएगा। जैसे ये भी ग्रीन वाला में नजर आ रहा है, इस तरह येलो भी होता है। फिर इसी तरह जो धारी वाला इन्होंने बताया वो भी होता है। बीज वाला भी होता है, बगैर बीज के भी होता है। यानी ये भी एक किस्म है मौसमी की। बगैर बीज वाला नॉर्मली वो जो है वो जूस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो और भी इसकी बहुत सारी अकसाम है। शकरी का जूस ज़्यादा फायदेमंद होता है या मौसमी का? मौसमी का। पानी दोनों में एक जैसा ही होता है। अच्छा, मीठा कौन सा ज़्यादा होता है? दोनों का जायका एक ही जैसा होता है। ये पेटी पहले 400 की 450 की बिक रही है, और ये 700 की बिक रही है। 60 दाना है, ये 48 पीस है, वो 60 पीस है। 10 जो 120 दाना वो 800-900 की बिक रही है। 100 दाना 1000 का 1100 का बिक रहा है। चवन्नी बनी हुई का मतलब ये है कि सिक्का होता है ना, सिक्के टाइप की ये जगह बनी हुई होती है, जिससे पता चलता है कि ये मौसमी है। और अगर नहीं बनी होती तो उसका मतलब ये मौसमी नहीं है, शकरी है। माल्टे का समझे एक तरह का एक वर्जन है माल्टे का। आपका खून साफ होगा इससे। अब मैदे के जो मसाइल है, तेजाबियत मैदे की सबसे बड़ी चीज़ है, ख़त्म होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल हो सकता है। जिसका वजन ज़्यादा है वो इसका इस्तेमाल करे, उसका वजन भी कम हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ उसको कलर्स के अंदर मुख्तलिफ जायकों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे? तो बंदे का हक बनता है कि जब रब करीम ने इतने इनामात हमें अता किए हैं तो हम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, इन नेमतों का शुक्र अदा करें, उसकी बंदगी करें, जैसा करने का हक है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रेट्स वगैरह सारे हमने आपको अब बताने की कोशिश की है। अब आपको मार्केट में लेके चलते हैं, मंडी और मार्केट में क्या फ़र्क है, वहाँ के रेट्स क्या हैं, आइए उस तरफ चलते हैं। तो ये दर्जन के एतबार से देते हैं या पूरी आप पेटी देते हैं? ये हम दर्जन के हिसाब से भी देता है और किलो के हिसाब से भी देता है। क्या दर्जन है? दर्जन चल रहा है 250 रुपए का किलो, 170-180 इस हिसाब से चल रहा है। अच्छे वाला जो होता है वो 1200 1250 इधर हम लूज में चलाते हैं, और ऐसे पेटी मिलता है मंडी से 1000 1100 900 950 यही रेट है। पेटी जो है 1200 के, और किलो के हिसाब से 120 रुपए किलो है, दर्जन के हिसाब से 250 रुपए दर्जन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको ये मौसमी जो है पीछे आप देख रहे होंगे, इसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसकी अकसाम क्या हैं, इसके तिब्बी क्या फ़ायदे हैं, वो भी हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की है। आप चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ आपके लिए क्या है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये मौसम्बी अल्हम्दुलिल्लाह सजी हुई है। आशिकान रसूल तनावुल फी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ मौसम्बी के मैं जो मेरे पास अपडेट है इसके हवाले से क्या फ़वाइद हैं मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ। फिर माशाल्लाह हकीम साहब तो हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह कुछ खलील भाई से भी हम लेते हैं। मौसम्बी का जायका ये मीठा है और मिजाज के अतबार से ये सर्द यानी ठंडा होता है। इसके अलावा लीमू, मौसम्बी, कीनू, चकोतरा और इस कबील के जितने भी फल हैं, सुभान अल्लाह, ये विटामिन सी की वाफर मिकदार और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जिस्मानी सलाहियत को बेहतर बनाने के हवाले से दुनिया में शोहरत रखते हैं। ये अल्लाह पाक ने इस फल को ये ख़ासियत अता की है कि जिस्म के अंदर जो ऐसा मादा कि जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ता है ये उसको
طاقت یوں کہیں کہ بخشتا ہے۔ موسمبی جہاں مختلف بیماریوں کے خلاف مؤثر ہے، وہیں پر ظاہری خوبصورتی کو بھی بڑھاتی ہے۔ موسمبی جلد کی حفاظت کرتی ہے اور اس میں وٹامن اے اور بی کی توانائی سے بھرپور یہ پھل کھانے والا، یہ قبض کا جسے مسئلہ ہو، معدے کی تیزابیت ہو، سینے کی جلن ہو، الحمدللہ یہ پھل دور کرتا ہے معدے کی تیزابیت کو، سینے کی جلن وغیرہ، اس سے اللہ کے فضل سے یہ پھل ہمیں بچاتا ہے۔ یہ پھل بڑا فائدہ مند ہے، بالخصوص ایسیڈیٹی کی بیماری، یوں کہیں کہ بہت سے افراد کو ہر دوسرا تیسرا بندہ یوں کہیں کہ ایسیڈیٹی کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن جو بھی باتیں مدنی چینل کے ناظرین ہم یہاں پر کر رہے ہیں، بہر صورت آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی، اگر دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں، یا اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ضرور آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کریں۔ چونکہ یہاں پر تو ایک جنرل گفتگو کی جاتی ہے، جو ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے ہم گفتگو تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ ہمارے اس کہے پر نہیں، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے، اپنے حکیم کے مشورے کے ساتھ ہی یہ چیزیں استعمال کریں۔ البتہ کوئی بھی چیز ہے ایک لمٹ میں ہی استعمال کی جاتی ہے، حد سے تجاوز کرنے کی صحت مند افراد جو ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ زیادہ استعمال کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نقصان دہ ہو جائے۔ اسی طرح امراض قلب سے بچاتا ہے یہ پھل، سبحان اللہ۔ موسمبی کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہوتی ہیں، جس سے خون کا بہاؤ نارمل رہتا ہے اور بلڈ پریشر کا مرض پیدا نہیں ہوتا، اور اگر تو ہو تو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسمبی کا استعمال نہ صرف خون کی گردش کو بڑھاتا ہے بلکہ سرخ خلیات کی پیداوار میں بھی مدد کر کے نیا خون پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے مزید بھی کچھ فوائد ہیں، میں چاہوں گا خلیل بھائی اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں، میں جب تک ادھر معاملات کروں کچھ میں بھی کھا لوں۔ یہ بھی بتائیں، یہ موسمی کو کالا نمک ڈال کے بھی لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں، کیا سب کچھ یاد آیا ہوگا آپ کو کالے نمک کے ساتھ؟ حج کی کچھ یادیں، موسمبی اور مکہ شریف، سبحان اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے تو وہ بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا، موسمی اور کالا نمک ڈال کے، پھر اس کا بھی کوئی الگ سے فائدہ ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ کافی سارے فوائد تو آپ نے بیان فرما دیے ہیں، تقریباً یہی جیسے ملتے جلتے ہی فوائد ہیں، اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہو سکے نا، جس سے کہ وہ کھانا اپنا 2 ٹائم کریں، اور موسم کے فروٹ جو ہے نا 1 ٹائم میں استعمال کر لیں۔ اگر آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں، اگر یہ بھی جیسے اقوال ہیں جیسے حکیموں کے، جو مستند لوگ ہیں، کہ اگر آپ نے ٹھیک رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو کم از کم پھر 2 کے بجائے 3 کے بجائے 2 ٹائم کھائیں۔ اچھا، اور اس دوران آپ کو بھوک لگتی ہے تو جیسے موسم کے جو بھی فروٹ ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کافی سارے فوائد آپ نے بتائے، گیس کے لیے اچھا ہے، تیزابیت کے لیے اچھا ہے، خون کے حوالے سے، اور اسی طرح سے بی پی کے حوالے سے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بالوں کے لیے مفید ہے۔ اور یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں جیسے موسمی، تو اس کا دیگر بھی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، موسمی، کنو، مالٹا، تو اسی طرح سے تو اب یہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو بعضوں کا معدہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی موسمی ہے کہ جیسے کچی ہوتی ہے تھوڑی سی، بعض اوقات بہت زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہے، خلیل بھائی یہ خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے، لیکن یہ میٹھی بہت ہے الحمدللہ۔ اس ٹائپ کی جو ہوتی ہے نا، تو وہ جن کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو ان کو چاہیے پھر اس کا چھلکا نہ کھائیں، جیسے اندر کا جو گودا سا ہے اس میں صرف رس لے لیں، اور اس کو جیسے اس کو نہ، یعنی جوس لیا جائے، ہاں جوس لے لیں تو وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ بچوں کو بھی یہ دیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اس میں اس چیز کا خیال کریں، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو اس میں نا کھٹی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ گلے کے لیے سردی کے اعتبار سے ذرا نامناسب ہوگی، اور اس ایک لمٹ میں ہی استعمال کی جائے۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، کمزوری ہے بہت زیادہ، تو سرد چیزیں، جیسے سردی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ جو ہے نا پستہ، بادام، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انجیر، کشمش، تو اس کا آپ نے جیسے پڑھ کے بھی بتایا کہ سرد مزاج ہے اس کا۔ تو اگر جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعصاب پٹھے ویک ہیں،
जोड़ों का दर्द जिन्हें रहता है तो उनको चाहिए कि वो इसको एक लिमिट में इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडी चीज़ें जो हैं वो एक अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं तो फिर वो जिस्म को कमज़ोर भी करती हैं, आसाब पट्टे उससे वीक होते हैं। तो इस तरह के इसके मामलात हैं। और रह गया जो आपने फरमाया कि नमक डालकर उस पर खाना, बाज़ जगहों पर तो नमक और इस तरह की चीज़ें जो ऊपर डाल के खाई जाती हैं वो महज सिर्फ जायके के लिए होती हैं, जायके की हद तक होती हैं, ज़बान को अच्छी लगती हैं। और बाद औक़ात जैसे अदरक है या कोई अदरक है, दारचीनी है, ज़्यादातर तो अदरक, काला नमक वग़ैरह ही, काली मिर्च, तो ये हाजमे के एतबार से मुनासिब हो जाती है इस तरह की चीज़ें। जैसे बाज़ चीज़ें बादी होती हैं तो जिस उस पर थोड़ा सा ये चीज़ छिड़क ली जाए, तो जैसे सौंठ का पाउडर है, जैसे अदरक का जो पाउडर होता है वो है, काला नमक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर उसमें डाल ली जाए तो हाजमे के एतबार से ज़रा मुनासिब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डालना चाहते हैं सिर्फ जायके के लिए तो डालने में तो बज़ाहिर कोई हरज नहीं है, एक लिमिट के अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप तिब्बी हिसाब से जाएंगे, इसका उसूल यही है कि आप जो जितना इन चीज़ों से बचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा नमक इस्तेमाल करना तो वो दिल के लिए अच्छा नहीं है, गुर्दों के लिए अच्छा नहीं है, इसी तरह से ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है जी। और जो नहीं है तो वो ज़्यादा कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं कि उनको हर चीज़ में नमक चाहिए जी, अगर कहीं बग़ैर नमक के गुजारा हो रहा है तो कर लेना चाहिए। पिछले दिनों शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने अपने बारे में कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया था, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप जो है वो लौकी शरीफ तनावुल फरमाते हैं, उबली हुई, उसमें फरमाया था कि मैं बग़ैर नमक के इसको चला लेता हूँ। अगर उस पर नमक डाला जाएगा तो फिर जो है ना ज़बान को उसका जायके की जैसे आदत होगी तो इससे बचना ही मुनासिब है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो जहाँ तक उसको बस जो रियल है ना, जो नेचुरल है उसी पर उसको रखा जाए, ना कि उसके अंदर आप कई चीज़ें ऐड करें तो फिर बाद वक़्त नमक आपने ज़्यादा मिला लिया तो उसके फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे मछली है, अब मछली आजकल बहुत अच्छी चीज़ है, सर्दी के मौसम में आप मछली इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ग्रिल फ़िश जैसे कहा जाता है, ग्रिल के अंदाज में उसको सेक कर इस्तेमाल कर लें या फिर उसको शोरबे वाली बनाकर इस्तेमाल कर लें। अब जब उसको मछली है उसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं तो अब आपने उसको तल लिया, भरपूर तेल के अंदर उसको डबोया, खूब उसको पकाया, अब जब वो पक कर आएगी तो मैदा किसका ठीक है। अब वो जब आप खाएंगे तो ज़ाहिर बात है एक तरफ तो मछली के फ़ायदे आप लिखे हुए देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अब ये खाकर तो आप तो हो सकता है कि बाद लोग जो है ना मुसीबत में आ जाए कि हज़म ही ना हो उसको। घी से तरबतर चीज़ जब आप मैदे में लेकर जाएंगे तो उसने हज़म कैसे होना है। जैसे पराठों और बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, ये इस तरह की तली हुई जो चीज़ें होती हैं उससे फिर मैदे में जाके प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से अगर जिन चीज़ों का फ़ायदा लेना है तो वो जिस तरह से है, अगर उसमें कोई चीज़ ऐड किए बगैर आप उसको ले सकते हैं, जबकि ऐड करने में फ़ायदा हो तो ठीक है जी, तो फिर उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि उसमें नमक छिड़कें, उसको ये छिड़कें। हाँ, अगर वो उससे फ़ायदे हासिल कर लें, जैसे बच्चे नहीं खाते जी, तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया जाए, जहाँ हाजमे के एतबार से है तो वहाँ पर डाल दिया जाए। खलील भाई, फीकी मछली भी क्या मज़ा करेगी, थोड़ा चटखारा भी होना चाहिए, कोई लीमू भी हो, मसाला भी हो और थोड़ा जो है वो स्पाइसी भी हो, आजकल ट्रेंड में है, तो उसका तो अपना ही मज़ा है ना जी। ये नहीं कह रहे कि आप उसको मछली लाएं ऐसे ही उसको खा लें, मकसद ये है कि उसके जो ज़रूरत के तहत मिर्च मसाले जैसे हम सालन में भी डालते हैं जी, उसमें भी डाले जाएँ, मगर ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा उसको छिड़क रहे हैं, अब वो पहले से उसमें नमक भी बराबर है, सब चीज़ें अच्छी हैं, अब बोलो चाट मसाला लाओ, एक ने कहा भाई 2-4 लीमू लाओ, केचप ले आओ, केचप फलां चीज़ ले आओ, फलां चीज़ ले आओ, तो मुख्तलिफ चीज़ें जब इस पर डाली जाती हैं तो उसके फ़ायदे जो थे वो तो दब गए। अच्छा, अब उसके जो ना उसके जो नुकसानात हैं, बस नुकसानात जो है ना वो गालिब हो जाते हैं। ये जो ग्रिल करके इस्तेमाल की जाती है, ये इसकी निस्बत ठीक है या ये ही ठीक है? देखिए, बेस्ट अंदाज तो ये है कि शोरबे वाली अगर बनाकर इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, शोरबे वाली, और इस तरह ग्रिल करके इस्तेमाल करेंगे वो ठीक है। अच्छा, अगर आप दूसरी इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आप ऑयल अच्छा ले लें, अगर आपने करना ही है जी, तो फिर ऑयल या तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा उसमें, या फिर आप सरसों का ले लें। अब ऑयल भी आमतौर से वो होते हैं कि जो बाजार में आप मिल रही होती है, तो पता है बाजार से लेनी होती तली तलाई, जिसमें पहले जो है ना वो 1 महीने से वो तल रहा है मछलियाँ
جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ یہ فرمائے۔ اچھا خلیل بھائی، میں ایک سوال اور آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ اس وقت سردی کا موسم ہے، بچوں کے گلے بھی پکڑے جا رہے ہیں، کوئی کھانسی، کچھ نزلہ، کچھ زکام، کوئی کعوہ۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں چاہوں گا کہ آج بھی کوئی کعوہ جو گھریلو نسخہ ہو ارشاد فرما دیں۔ جی کون پکڑ رہا ہے بچوں کے گلے؟ سردی پکڑ رہی ہے اور ایسا اچھا۔ پکڑ رہی ہے کہ آپ پوچھیں نہیں۔ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جیسے بعض لوگ علاج پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، حکم فرمایا کہ یہ بتایا جائے، تو میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نا دو چیزیں بتاؤں۔ اچھا علاج تو آپ نے پوچھا ہے، لیکن اس سے پہلے پرہیز ہے اچھا کہ گلا کیوں خراب ہوا، جی اب اس کو ٹھیک تو کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ اب آیا کہ وہ خراب ہی نہ ہو یا کم سے کم اثرات اس پہ آئیں، جی کوشش کریں کہ ایسے کام نہ کیے جائیں۔ جیسے ایک تو سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، جو بھی آپ نے سوٹ پہننا ہے، جو جیسے بعض لوگوں نے بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے بائک پر، اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اب اس کا گلا ہی خراب ہونا ہے، ٹھنڈی ہوا جب پڑے گی، خود ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کی وجہ سے بھی پہنتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی پہنتے ہیں، جو بھی اس کی نیت ہوتی ہے، لیکن بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں اس کو آگے نہ بٹھائیں، پیچھے، جیسے بھی اس کو جہاں بھی وہ سیف انداز میں بیٹھ سکتا ہے، جی تو اس طرح کا اہتمام کیا جائے، اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے کہ جو بچوں کو، جیسے چاول کی کثرت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس طرح دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو گلوں کو خراب کرتی ہیں، اس موسم کے اندر مفید نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ اب اس کے بعد جیسے علاج اگر کرنا چاہتے ہیں، ایک تو علاج اور احتیاط دونوں اعتبار سے آپ قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں۔ جیسے ایک انجیر آپ لے لیں، جی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، وہ لے لیں، ایک دو اس میں 2 سے 3 منقے ڈال لیں، ایک انجیر، 3 منقے اس میں ڈال لیے جائیں، اور ایک ٹکڑا دار چینی کا، تو یہ بھی کافی ہے۔ جی اگر اس میں ملیٹھی آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس کا اضافہ کر لیں، جی دار چینی اور یہ منقہ، جی 3 منقے، انجیر ایک ڈال لیں، اور اس کے اندر دار چینی کا ایک ٹکڑا ڈال لیں، تھوڑی سی ادرک ڈال لیں، صحیح، اگر ملیٹھی موجود ہو تو وہ ڈال لیں۔ اس طرح کی یہ 3-4 چیزیں جو بھی میسر ہو گھر میں، جی تو اس کو بنا کر جیسے 2 کپ میں اس کو پکا لیا جائے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لیں، تو اس کے بعد اس کو بعد میں منقے کو بھی کھا سکتے ہیں بیج نکال کے، جی اور انجیر بھی کھا سکتے ہیں، مگر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں تو اس کا پانی پلائیں بچوں کو۔ صحیح۔ انجیر گلے کے لیے بہت یہ زیادہ کس مفید ہے۔ عمر کے بچے تک کے لیے مفید ہوگا؟ جیسے ایک تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 2 سال سے اوپر کے بچے ہوں تو ان کو زیادہ مفید ہے، اور اس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چونکہ وہ نازک ہوتے ہیں، تو اس کو باقاعدہ ایک اچھے طرح سے مشورہ کر کے کہ ان کو پرابلم کیا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نزلہ ہے، جی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا گلا خراب ہے، حالانکہ گلا نہیں خراب ہے، اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اچھا تو بعضوں کو گیس ہوتی ہے، وہ گیس اوپر چڑھتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اس سے گلا خراب ہوتا ہے، اور گلے کی دوائیں لیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے تو حل ہونا نہیں ہے، حالانکہ اس کو معدے کی تیزابیت ہے، گیسز ہیں، تو اس کی وجہ سے گلے نارملی طور پر گھروں میں بچوں کو، یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کعوہ جو دیا جاتا ہے، شہد استعمال کروا دیں بچوں کو، جب بھی جیسے چھوٹے بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جب بھی ان کو دودھ پلائیں تھوڑا سا شہد چٹا دیں، جی ان کے دانتوں پہ لگا دیں، مسوڑوں پہ لگا دیں، زبان پہ لگا دیں، تو اس سے بھی ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ زیتون شریف کا آئل رکھ لیں، وہ بچوں کے نا جیسے سینے پر مساج کرتے رہیں آج کل کے ٹائم میں، جی وہ بھی ان کو اچھا فائدہ دے گا۔ صحیح، اسی طرح سے جو ہے نا وہ شہد کا استعمال یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 1 پاؤ شہد لے کے اس میں 1 گرام زعفران ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ لیں، وہ بچوں کو صبح شام چٹاتے رہیں، انشاءاللہ گلے بھی اس سے سیٹ رہیں گے، اور شہد تو ہے ہی بابرکت۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک۔ اس طرح کا قہوہ بھی جیسے بتایا تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اگر ادرک کا قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اچھا ادرک میں پھر ساتھ کچھ اور سونف وغیرہ ڈالے جائیں؟ سونف نہیں، ادرک اگر لینی ہے 1 ٹکڑا 2 انچ کا ادرک کا لے لیں، ایک قہوہ یہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جی 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اس میں 5 کالی مرچیں ڈال لیں، 10-15 پتے پودینے کو ڈال لیں، صحیح، تو یہ بھی کافی ہے، اس کا قہوہ بنا لیں، یہ بچوں کو دیتے رہیں، انشاءاللہ پیٹ کے لیے بھی مفید ہے، اور نزلہ زکام وغیرہ کے حوالے سے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، حضرت شیز علیہ السلام کون تھے، اور ان کی اولاد کا آدم علیہ السلام کی نسل میں کیا مقام تھا؟ جی عبد الماجد بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سلسلہ نبوت ہے وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہوا۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، بیٹے ہیں،
اور آپ کی شاہ صاحب ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ابھی سٹارٹنگ میں عدنان بھائی نے ذکر فرمایا تھا کہ اس دور میں ایک ہی مرتبہ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوا کرتے تھے. یہ اس کا نسل انسانی کی چونکہ ایک ابتدا تھی اور اس کا ایک حکمت بھی تھی اس میں. لیکن حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکتا پیدا فرمایا، اور یہ آپ کی خصوصیت بھی تھی اور آپ نبی بھی تھے. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو یکتا پیدا فرمانا، جو یکتا آپ کو پیدا فرمایا گیا، یہ اس ہستی کی تعظیم اور تکریم کے لیے تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی. اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ یہاں وہ ہستی سے مراد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. چونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا اس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل فرمایا. تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ظاہر ہوا کرتا تھا. تو یہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت بھی تھی. پھر آپ نبی بھی تھے اور آپ نے اس شریعت کو کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے تھے، نازل ہوئے تھے، اس کو آگے چلایا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کیا. کیا بات ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. ابو مرید شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں قادر پراواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی دلچسپ، پیارا اور مدنی پھول چننے والا موضوع ہے. اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں. زہ نصیب ہم اس میں سے مدنی پھول چن چن کر اپنی زندگی کو مہکا لیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول ہو. نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں امیر اہل سنت کا لکھا ہوا یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. عبد القادر عطاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ عشق کی شمع جگاتا ہے، علم دین پھیلاتا ہے، مردہ دلوں کو جگاتا ہے، بد عقیدگی سے بچاتا ہے، روحانیت پیدا کرواتا ہے، علم کی شمع جگاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے، امیر علیہ سنت کو دراز بالعمر عطا فرمائے، اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سننا ہے، کلام باہو خلیل بھائی کی آواز میں سنا دیجئے. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں. محمد فہد بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی. ظفر مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد عبید بھائی ہیں. اچھا جی. ریحان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. فراز نظامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جہانگیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. رحمت علی بھائی ہیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اور جی دانیال بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اسی طرح گجر صاحب ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. فیضان عطار. شاہ صاحب اشفاق بھائی کو 18 ماہ ہو گئے ہیں اس پروگرام میں آتے ہوئے، پلیز جلد بلا لیں ان کو جی. انشاءاللہ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جی. آپ جن مبلغین کا آپ لوگ فرماتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائیوں کا فرماتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا میسیج ہم ان تک پہنچا دیں. جیسے ہی ان کی طرف سے ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہماری پروگرام کا حصہ بھی وہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. حسن چاند بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نعت سنا دیں جی. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. کچھ کلام ہیں خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، لے لیتے ہیں جی. مجھے در پہ پھر بھلانا
مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں شبی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کبھی دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی تیری جب کبھی دید ہوگی آقا تیری جب دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوارا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر
خدا آ گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، او شافع روزے جزا آ گئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستان ہے، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا سیرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ رہا۔ آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اور پھر تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر سنا، جنہیں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہاں جو عدنان بھائی 2 بیٹوں میں جو قابیل تھا جس نے قتل کیا، میں چاہوں گا کہ اس کو جو دنیا میں اللہ پاک نے سزا عطا فرمائی وہ کیا سزا تھی کہ جو اسے عبرت کا یوں کہیں کہ نشان بنا دیا گیا؟ شاہ صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں، بعض نافرمانیاں وہ ہوتی ہیں جن کا اثر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ شخص زمین پر جو قتل کا گناہ ہے وہ سب سے پہلے کرنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت تو بنایا ہی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کہ اس پر ایک سزا مقرر ہوئی، وہ کیا ہوئی عرض کرتا ہوں، اور اخروی اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بھی ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے کہ بندہ کسی بھی ایسے گناہ کی طرف نہ جائے کہ جو گناہ جاریہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ سے سیکھ کر کوئی اور گناہ کرنا شروع کر دے، تو اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ بعض مفسرین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، جیسے تفسیر تبری کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اللہ اکبر، پاؤں مل گیا۔ یہ خدا ہوتا ہے تو ہمیں چلنا پھرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے،
لیکن اس کا پاؤں جو تھا وہ ران کے ساتھ مل گیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو زائل کر دیا، پاگل دیوانہ مجنون ہو گیا، اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت جو تھی وہ ختم کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا اس حال میں، یعنی پاگل ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی یوں کہہ لیں کہ گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق چھین لیا جانا۔ اللہ اکبر۔ کہ بندہ جو ہے بعض اوقات نا، بعض افراد کی حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے انہیں آپ لاکھ سمجھائیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، نہیں جی یہ ہم تو جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے جن کا مزاج یہ ہے انہیں غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو سمجھنے کی صلاحیت تھی اس کو سلب فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ رسول ورا کا، واسطہ رسول ورا کا، حضرت احمد رضا کا، واسطہ رسول ورا کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد شیعہ کا، رخ بدل دو ہر بلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،